احباب اپنے نبی پاک کی زبان سنیے، اپنے رسول کی بات سنیے گا، خدا کے حبیب کی بات سنیے گا، اور یاد رکھیں اہل بیت کی شان کو سمجھنے کے لیے پہلے شان مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا۔ شان مصطفیٰ کیا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی بات ہی نہیں کرتا جب تک اللہ حکم نہ دیتا۔ نبی پاک اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے۔ پتہ چلا کہ اہل بیت کی شان میں یہ جو نبی پاک ارشادات فرما رہے ہیں یہ میرے نبی کی خواہش نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ خدا کا حکم ہے۔ اور سنیے بڑے مزیدار الفاظ ہیں، پچھلی حدیث پاک وہی سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، میں دیکھوں گا قیامت والے دن کہ تو نے میرے بعد دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بھئی قیامت والے دن حاضر ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہا کرتے تھے؟ کیا کہا کرتے تھے؟ تو غنی ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو ببینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اپنے بال پکڑے ہوئے تھے، اپنے صحن میں ٹہل رہے تھے ساری رات، مولا پہلی تو غنی ہے، ہر دعا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، جہان کا غنی اور میں تیرا فقیر ہوں۔ بات یہ ہے مولا کریم قیامت والے دن میرا حساب نہ لینا، پہلی تو بات یہ ہے۔ اور اگر حساب لینا ناگزیر ہو جائے، لینا ہی لینا ہے، تو پھر ایسا کرنا مصطفیٰ کریم سے چھپا لے، کہیں مجھے اپنے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ احباب گرامی وہی رسول فرماتے ہیں سنو جب تم آؤ گے کوئی اور بات میں پوچھوں یا نہ پوچھوں، نبی پاک سرکار نے فرمایا کوئی اور بات میں پوچھوں یا نہ پوچھوں، دو باتیں میں تم سے ضرور پوچھوں گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، کہ یہ جو ثقلین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت، میرے بعد تم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تم نے ان سے تعلق رکھا یا نہیں؟ ان سے محبت کی یا نہیں کی؟ ان سے ہدایت لی یا نہیں لی؟ میں پوچھوں گا تم سے، ان سے لڑے یا ان سے جڑے؟ ان کے سامنے آئے یا ان کے پیچھے چلے؟ ان سے مخالفت کی یا ان کے موافق چلے؟ میں قیامت والے دن تم سے پوچھوں گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَنَادَ مُنَادٍ وَمَسَّقَلَيْن یا رسول اللہ، اٹھ کے کسی صحابی نے آواز دے کے کہا یا رسول اللہ یہ ثقلین کون ہے دونوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ طرفم بید اللہ و طرفم بیدیکم، ایک قرآن ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارا، فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ لَا تَضِلُّوا، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد فرمایا وَالْآخَرُ اِطْرَتِي، دوسری میری اولاد ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، اور ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي إِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، مجھے اللہ لطیف الخبیر نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر اکٹھے ہی میرے پاس آئیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَقَدَّمُوهَا هُمَا، سنو میرے صحابہ۔ یہ تقریر کون سن رہے ہیں؟ تقریر سننے والے کون ہیں؟ آپ ذرا بھی صحابہ کا نام محبت سے زبان سے لے لیں، کون ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ نے سنی، اللہ ان کا بھلا کرے، کنجوس نہیں تھے، اہل بیت کا بغض نہیں رکھتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، تو یہ باتیں ہمیں انہوں نے بتائی نا، اپنے کول ہی رکھ لیں گے نہ دس دے گھٹ جاندے گل نو، نہیں دبائی انہوں نے، بتائی سب کو۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ فَلَا تُقَدَّمُوهُمَا، فرمایا سنو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں فَتُحْلِقُوا فَتَحْلِقُوا، اگر ان سے آگے بڑھے تو سنو تم ہلاک ہو جاؤ گے، جو ان سے آگے بڑھے گا وہ مر گیا۔
جو ان سے آگے بڑھا وہ ہلاک ہو گیا، جو ان سے آگے بڑھا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا فَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا فَتَهْلِكُوا، اور ان سے پیچھے بھی نہ رہنا۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا ان سے آگے بھی نہ بڑھنا، اور ان سے نال رہنا یا انہاں دے ساتھ رہنا ان کے۔ اگر پیچھے رہے تو تب بھی مر گئے، اگر ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو تب بھی مر گئے۔ نمازیں ضائع، عبادتیں ضائع، کلمے ضائع، توحید ضائع، رسالت ضائع، سب کچھ ضائع، کیوں تم ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو؟ اس لیے احباب گرامی اس کے بعد ارشاد فرمایا، اگلے الفاظ سنیے گا بڑی توجہ سے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، اے میرے صحابہ انہیں سکھانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ نبی پاک کا خطاب ہے، سننے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ آل بیت ہیں۔ آل بیت اطہار کی شان بیان کرنے کے لیے بھی جگرہ ذرا بڑا ہونا چاہیے۔ ملا ڈر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یار جی میں اتنا کہتا ہے کہ صحابہ دی گستاخی نہ ہو جائے۔ بھئی اگر یہ گستاخی ہوتی تو میرے نبی اپنے صحابہ کی بے ادبی کرتے۔ میرے نبی صحابہ کو فرما رہے ہیں وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، فرمایا تو اب ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، کیونکہ میری اہل بیت تم سے زیادہ جانتی ہے، میری اہل بیت تم سے زیادہ جانتی ہے۔ تم میرے صحابی ہو، میں نے تمہیں سکھایا ہے، میں نے تمہیں پڑھایا ہے، میں نے تمہیں عطا کیا ہے، میں نے دین تمہیں دیا ہے، مگر میرے گھر والے ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ان کو کوئی دین سکھانے کی کوشش نہ کرے، ان کو کوئی اسلام سکھانے کی کوشش نہ کرے، ان کو کوئی قرآن سکھانے کی کوشش نہ کرے، کیوں؟ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ یہ سکھانے کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے نہیں۔ اہل بیت کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ سکھانے کے لیے آئے۔ اگر یہ صحابہ کی بے ادبی ہوتی تو میرے نبی خود، لیکن احباب دم گھٹتا ہے لوگوں کا، ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا، کہ یار یہ حدیث بیان کر دی تو کہیں صحابہ کرام کا مرتبہ نہ کم ہو جائے۔ صحابی کا مرتبہ رسول پاک کے فرمان سے بڑھتا ہے، کم نہیں۔ اگر ان کو یوں محسوس ہوتا بھئی صحابی نے تو یہ بات بیان کرنے میں اپنی شان سمجھی، صحابی رسول نے یہ بات آگے بیان کرنے میں اپنی کیا سمجھی، اور آج صحابہ کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا اس کو صحابی کی بے ادبی سمجھتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم صحابہ کی مانیں یا نام نہاد محب صحابہ کی؟ یہ نام نہاد محبان صحابہ، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا پھر ثم اخذ بید علی، یہ ساری حدیث بیان کرنے کے بعد میرے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا من کنت اولا بھی من نفسہ، جس کی جان سے میں زیادہ بڑھ کر ہوں، فعلی ولیہ، تو علی اس کا ولی۔ اس کے بعد کہا اللہم وال من والہ، یا اللہ جو علی کو اپنا ولی بنائے نا تو بھی اس کا ولی بن جا، تو بھی اس کا کیا بن جا؟ ولی بن جا۔ وعاد من عاداہ، اور جو علی سے دشمنی رکھے یا اللہ تو بھی اس کا دشمن ہو جا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے نبی پاک کسی کے لیے؟ یقین جانیے میں نے بڑی تاریخ کا، حدیث پاک کا، اسلام کا مطالعہ کیا ہے، نبی پاک کو پتھر بھی مارے، کانٹے بھی بچھائے، ٹھیک ہے، لہو لہان بھی کیا، جنگیں بھی کی، بڑا کچھ کیا۔ کبھی نبی پاک نے کسی کو بد دعا دی؟ آپ نے سنا کبھی نبی پاک نے کسی کو بد دعا دی ہو کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے یا تیرا اللہ دشمن ہو جائے؟ ایک تو بڑی بد دعا کی، مگر جب معاملہ آئے نا علی اور اولاد علی کا تو پھر وہی رحمت للعالمین بول اٹھا، اللہ جو ان کا دشمن ہو میں بد دعا کرتا ہوں کہ تو بھی ان کا دشمن ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی نبی سے دعائیں لینا چاہتا ہے تو اہل بیت کا دوست بن جائے۔ احباب گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بار بار اہل بیت اطہار کی شان ارشاد فرماتے ہیں۔